أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قرآن مقدس ایک کامل مکمل بلکہ اکمل ضابطۂ حیات ہے، دستور زندگی ہے. جس طرح یہ اردو ایک کامل فصیح اور بلیغ کلام ہے، اسی طرح اپنے ماننے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے انسان کی بھی کامل تربیت کرتا ہے. سبحان اللہ. نہ قرآن کلام اللہ میں کوئی نقص ہے، نہ اس کی تربیت کرنے میں کوئی کمی اور نقص ہے. کلام بھی کامل، تربیت بھی کامل. قرآن مقدس سب سے بڑا بزرگ اور مرشد بھی ہے کہ یہ انسان کی تربیت، اس کا تزکیہ نفس ہر سمت سے، ہر پہلو سے، ہر جہت سے کرتا ہے. خواہ وہ انسان کی انفرادی زندگی کے معاملات ہوں یا اجتماعی زندگی کے معاملات ہوں، خواہ عقائد اور ایمانیات کا عنوان ہو یا اخلاقیات کا باب ہو، قرآن کی تربیت ہر طرح کامل تربیت ہے. اس لیے کہ اس کے نزول کی غرض و غایت یہی ہے کہ قرآن کریم دین اسلام کو ماننے والے جس طرح ایمان عقیدہ میں درست، پختہ اور مضبوط ہوں، اسی طرح ان کے اخلاقیات، معاملات، رہن سہن، ایک دوسرے سے میل جول، وہ بھی پاکیزہ، وہ بھی ستھرا اور خوبصورت ہو. چنانچہ جو سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں
تین چیزوں کی اصلاح اور تربیت کر رہا ہے قرآن مقدس، یا یوں کہہ لیجئے کہ تین معاشرتی اخلاقی خرابیوں کو قرآن کریم دور کر رہا ہے، کہ معاشرہ ان کی وجہ سے گندا ہو جاتا ہے، انسان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، سیرت اور کردار درست نہیں رہتا، انسان اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی راہ پہ چل نکلتا ہے، تو قرآن تین امراض کی تشخیص اور نشاندہی کر رہا ہے اور ان کو دور کرنے کی تعلیم و تربیت دے رہا ہے کہ جب یہ تین امراض، خرابیاں، ناسور یہ معاشرے سے دور ہو جائیں گی تو تمہارا معاشرہ پاکیزہ، اخلاق اور کردار بھی پاکیزہ بن جائے گا۔ کتنی خرابیاں؟ تین۔ ایک ہے ہمازات، دوسری ہے لومازات، اور تیسری ہے جمع مال، جمع مال۔ ہمازہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنا، جسے سادے لفظوں میں غیبت کہتے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں، ہمازہ کا مفہوم اس کی غیر موجودگی میں اس کے پس پشت، پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنا، بدخوئی کرنا، اس کا غلہ غیبت کرنا۔ لومازہ کسی کو تانا دینا، آمنے سامنے روبرو تانا دینا، اس کے سامنے اس کو غلطیاں گنوانا، شرمسار اور رسوا کرنا۔ اور جمع مالا وعددہ، مال کی بے جا محبت جو حد تک ہے اس کی ممانعت نہیں ہے، حب مال جو حد سے بڑھ جائے، ضرورت سے زیادہ اس کا طمع، حرص اور لالچ آ جائے، ایسی مال کی محبت، ایسا حرص، ایسا لالچ کہ جو دین کے راستے میں، اللہ کی عبادت کے معاملہ میں رکاوٹ کا باعث بنے۔ کتنی خرابیاں ہو گئی؟ تین۔ فرمایا ان تینوں بیماریوں کو دور کرو، تمہارے اخلاق بھی پاکیزہ بن جائیں گے، تمہارا معاشرہ بھی پاک ہو جائے گا۔ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی نہ کرو، اس کی غیبت نہ کرو، کسی کو آمنے سامنے روبرو رسوا اور شرمسار تان و تشنیع کر کے بھی نہ کرو، اور مال کو بقدر ضرورت اختیار کرو، کماؤ، بے شک کماؤ، حلال کماؤ، اور بقدر ضرورت دنیا کے ساتھ لگاؤ ہو، اس پر شریعت نے کوئی پابندی، کوئی قدغن نہیں لگایا۔ دنیا کی اور مال کی محبت میں حد سے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو، کہ دنیا کے بندے بن کے نہ رہ جاؤ، بندے اللہ کے بنو۔ دنیا اور پیسے کی پوجا نہ ہو، دنیا کی رونقوں کے پیچھے پڑ کے اس کے پجاری نہ بن جاؤ، بلکہ یہ فرق رہے کہ اللہ کو راضی کرنا میری زندگی کا مقصد ہے، دنیا میری زندگی کی ضرورت ہے۔ لیکن فرمایا اگر ان تین خرابیوں کو دور نہیں کرو گے کبھی تمہارے اخلاق پاکیزہ بن سکتے؟ غیبت کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عیب جوئی کرنا، غلطیاں دوسروں کے سامنے اس کی ذکر کرنا، اس کی کمزوریوں کو بیان کرنا، اس سے معاشرہ گندا ہوگا، تمہارے اخلاق ناپاک اور غلیظ بنیں گے۔ کسی کو آمنے سامنے تان و تشنیع کرو گے، شرمسار اور رسوا کرو گے، شاید ایک بار وہ تمہارا حیا کر جائے، درگزر کر جائے، دوسری بار ٹال دے گا، تیسری بار ٹال دے گا، لیکن کب تک برداشت کرے گا؟ بالآخر لڑائی، فساد، خرابی ہی خرابی، اس سے تمہارے اخلاق بھی مجروح ہوں گے، شخصیت بھی مجروح ہوگی،
معاشرے کا ماحول بھی گندا اور خبیث بنے گا۔ اور تیسری چیز کہ اگر دنیا کی حرص و لالچ، حب مال، حب جاہ یہ دل میں گھر کر گئی تو پھر اس دل میں ایمان کی مٹھاس نہیں رہے گی، دین کے ساتھ لگاؤ اور تعلق نہیں رہے گا۔ تو دنیا کی سزا یہ ہوگی کہ اخلاق گندے ہو جائیں گے، معاشرت ناپاک ہو جائے گی تمہاری، اور تمہارا معاشرہ اور رہن سہن وہ مذموم ہو جائے گا، اور تم دین سے دور ہو کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ دنیاوی سزا ملے گی، اور آخرت میں تو پھر کڑی سزا ہے جرائم پر۔ ان جرائم پر آخرت کی سزا تو پھر بہت کڑی سزا ہے۔ اگر زندگی بھر ان مضامین کو سنا نہیں، سمجھا نہیں، یا سننے سمجھنے کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کی، انہی خرابیوں کو اپنے کھاتے میں لے کر بے دینی اور جہالت کی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آخرت کی سزا پھر بہت کڑی سزا ہے کہ دنیا کی بڑے سے بڑی مصیبت آخرت کی ایک ادنا مصیبت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بس یہ کچھ خلاصہ ہے اس صورت میں جو بیان ہوا۔ اب اس کا ترجمہ اور مفہوم دیکھ لو، سبق واضح ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ کرو مانا ہلاکت ہے، وَيْلٌ ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، بد نصیبی ہے، کم بختی ہے، کوئی بھی لفظ لے لو ویل کا مفہوم دے رہا ہے۔ ویل ہلاکت ہے، لکلی واسطے ہر اس شخص کے، لکلی واسطے ہر اس شخص کے، ہر اس شخص کے لیے خرابی اور ہلاکت ہے۔ کس کے لیے؟ ہمازاتن، جو پیٹھ پیچھے کسی کی عیب جوئی کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا، پس پشت کسی کی کمزوریوں کو بیان کرنے والا۔ یہ بھی ایک چسکا ہے ناپاک قسم کا، غلیظ چسکا ہے، جسے اللہ معاف فرمائے عادت پڑ جائے، اس کی کوئی نشست و برخاست، اٹھک بیٹھک، محفل مجلس، اس کی کوئی گفتگو اس غیبت سے خالی نہیں۔ پہلے یہ بیماری عورتوں میں زیادہ تھی، جہاں دو تین مل بیٹھتی تو سوائے غیبت کے بات ہی کوئی نہیں، پورے گاؤں کی، بستی کی، برادری کی عورتوں کی، فلاں کی یہ بات ہے، فلاں کی یہ وہ، غیبت کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں آتی۔ لیکن اب ہم مردوں میں بھی کچھ کمی نہیں ہے اس خرابی اور بیماری کی، ہم بھی کوئی کسر نہیں چھوڑنے والے۔ مردوں میں بھی یہ وبا بہت زیادہ ہو گئی، غیبت کرنا۔ غیبت سمجھ گئے نا، آسان لفظ ہے، غیبت کرنا، ایک دوسرے کی ٹو میں لگا رہنا، اس کے عیبوں کو تلاش کرنا، پھر لوگوں کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں بیان کرتے رہنا۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، خرابی ہے واسطے ہر اس آدمی کے، ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، ہُمَزَةٍ، جو کسی کی عیب جوئی کرنے والا ہے، اس کے پس پشت، اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کا، دوسرے کی عیب جوئی کا گناہ اور جرم بیان کیا، تو صحابہ کرام سے پوچھا غیبت کی کیا چیز ہے؟ تمہیں معلوم بھی ہے غیبت ہے کیا چیز؟ آپ نے خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کسی کا عیب اس کی غیر موجودگی میں، اس کے جاننے والوں کے سامنے، اس کے چاہنے والوں کے سامنے، اس کے دوست اور یاروں کے سامنے، اس کے قبیلہ اور برادری کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا،
اس کو نیچا دکھانا، اس کے عیبوں کا تذکرہ کرنا، اس میں فلاں غلطی ہے، فلاں خرابی ہے، فلاں اس میں کوتاہی اور گناہ ہے، فرمایا اس کو ذکر کرنا یہی غیبت ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا اگر یہ بات حقیقت پہ مبنی ہو کہ واقعی اس میں یہ خرابیاں ہوں، جرائم ہوں، ہم اس کی غیر موجودگی میں جو بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بلکہ حقیقت پہ مبنی ہو، پھر بھی غیبت بنے گی؟ فرمایا ہاں غیبت ہوتی ہوئی ہے کہ واقعتاً اس میں وہ عیب ہے، خرابی ہے، دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرنا، اسی کا نام ہی تو فرمایا غیبت ہے۔ اگر کوئی ایسی خرابی اور عیب اس کا ذکر کرو جو اس میں موجود نہ ہو، فرمایا وہ تو بہتان ہے، تہمت ہے، بہتان ہے۔ غیبت ہے وہی، بعض ہوتے ہیں نا غیبت بھی کرتے ہیں، میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تو سچی بات کر رہا ہوں، بھائی اسی سچی بات کا نام تو غیبت ہے۔ اگر اس کی اصلاح مقصد ہے، خیر خواہی مقصد ہے، تو اسی کو الگ کر کے پیار اور محبت سے شائستہ انداز سے سمجھا، تجھ میں یہ غلطی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ عیب ہے، گناہ ہے، اپنی اصلاح کر بھائی، یہ اس کو الگ کر کے اچھے طریقے سے سمجھا، یہ تو خیر خواہی ہے۔ لیکن اسے نہ سمجھانا اور کچھ کہنا، دوسروں کے سامنے اس کے عیبوں کو ذکر کرنا اور پھر کہنا کہ میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا، اس میں یہ خرابی ہے، اسی کا نام کیا ہوگا؟ غیبت۔ اسی کے لیے ہے بھائی ہلاکت ہے۔ ذرا ایک مقام دیکھیں گے 26ویں پارہ سورۃ الحجرات، صفحہ ہے 824، 824، سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 کے بعد 12۔ یا ایھا الذین آمنوا، جی مل گیا جی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان خطاب اہل ایمان کو ہے، ایمانداروں کو آداب زندگی اور اخلاقیات کا قرآن درس دے رہا ہے۔ آئے ایمان والو، اجتنبوا، اجتناب کرو، بچتے رہو، اجتناب کرو، بچتے رہو، کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے، بہت سارے گمانوں سے کیا کرو؟ بچتے رہو، گمان نہ کیا کرو زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا، بے شک، بعض الظنی، بعض گمان وہ بد گمان ہوتے ہیں، بعض گمان بد گمان ہوتے ہیں، لہذا بد گمانیوں سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسم، وہ گناہ ہے، اسم کا معنی گناہ، وہ گناہ ہے، ان سے بچو۔ ایک نمبر 2، ولا تجسسوا، اور جاسوسیاں ٹوہ نہ لگایا کرو، دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈے کرو، تجسسوا، دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈے کرو، دوسروں کی غلطیاں مت تلاش کیا کرو۔ جب ایسا مزاج بنے ذرا پہلے اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھا کرو، دوسرے کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، آگے ہمارے سبق کا جملہ آگے فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَغْتَبْ، اور نہ غیبت کرے، بعضکم بعضا، بعض تمہارا بعض کا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ غیبت کرے بعض تمہارا بعض کی، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ اور جو کرتے ہیں ان کو ایک مثال کے ذریعے تنبیہ کی، مثال سنو۔ فرمایا، أَيُحِبُّ
क्या पसंद करता है? अहदुकुम, तुम में से कोई एक, किस चीज को? अय्याकुला, के वो खाए, लहमा अखीही मैतन, मुर्दा करो मानो, लहमा का माना गोश्त, अखीही भाई अपने भाई भाई का, मैतन मुर्दा मुर्दा। जरा तसव्वुर करो कैसी मिसाल दी और तंबीह की। भाई फौत हो गया, उसकी लाश मुर्दा पड़ी है, और कोई इसे कहे अपने मुर्दा मैयत भाई के जिस्म का टुकड़ा गोश्त का कट के खाओ, क्या गुजरेगी? फरमाया जितना अपने मुर्दा भाई की गोश्त को खाना नापसंद करते हो, जुर्म समझते हो, गीबत इसी तरह नापसंदीदा चीज है, इसी दर्जे का जुर्म है। और जो गीबत दूसरे की ऐब जोई करता है वो ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाला। फरमाया क्या पसंद करता है? अहदुकुम, तुम में से कोई एक, अय्याकुला, के वो खाए, लहमा गोश्त, अखीही, अपने भाई का, भाई भी जिंदा नहीं, मैतन, मुर्दा, फकरिहतुमूहु, जैसे तुम उससे कराहत करते हो, बचते हो, नापसंद करते हो, इसी तरह गीबत भी वो जुर्म है, वो गुनाह है, इससे भी नापसंद करो, इससे भी बचने की कोशिश करो, इसको भी इसी कदर कराहत वाला जानो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, और डरते रहो अल्लाह से। हाँ, इन जराइम के करीब ना जाओ, बदगुमानियां ना करो, दूसरे की ऐब तलाश और टोहना लगाओ उसकी, और एक दूसरे की गीबत ना करो, इन जराइम के करने और इर्तिकाब से वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। लेकिन या अल्लाह अब तो डरेंगे, लेकिन इससे पहले जो कर बैठे उनका क्या बनेगा? इतनी उम्र गुजर गई, 50 साल 70 साल कमोबेश, हमने तो बदगुमानियां भी की, दूसरों के ऐब भी तलाश करते रहे, दूसरों की गीबत भी करते रहे, मसला तो आज समझा है, आइंदा तो वत्तकुल्लाह, अल्लाह तेरे से डरते हुए हम बिल्कुल एहतियात करेंगे, पर जो कर बैठे फरमाया उस पे तौबा करो, उस पे क्या करो? तौबा करो, तो नतीजा क्या निकलेगा? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, तव्वाबुन, बहुत तौबा कबूल करने वाला है, रहीमुन, और बहुत ही रहमतें करने वाला है। आज वो अपने सबक 956 फरमाया वैलुन, हलाकत है, लिकुल्ली, वास्ते हर उस आदमी के, हुमाज़ातिन, जो दूसरे की पीठ पीछे पसे पुष्ट गैर मौजूदगी में उसके ऐब बयान करने वाला हो, ये नहीं गीबत करने वाला। नंबर 2, लुमाज़ातिन, लुमाज़ातिन, ताने देने वाला, आमने सामने, अब रूबरू का मामला, आमने सामने, लुमाज़ातिन, ताने देने वाला, दूसरे की दिल आजारी करने वाला, उसकी शख्सियत को मजरूह करने वाला, और उसका दिल आजारी करने वाला, खा कौल से हो या फेल से हो, किसी भी अंदाज में हो, जो जुमला, जो अंदाज सामने वाले की शख्सियत को मजरूह करे, उसकी इज्जत को रुसवाई में बदले, उसको नीचा दिखाए, और उसकी दिल आजारी हो, वो सब लुमाज़ा के मफहूम में दाखिल है। अभी जो सूरह हुजुरात का हवाला देखा ना, इससे जो पहली आयत थी उसमें एक जुमला है, अब निकालना जरूरी नहीं है। फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, वला तलमिजू, यही लुमाज़ा है, वला तलमिजू अनफुसकुम, एक दूसरे के ऐब न निकाला करो, एक दूसरे के ऐब न बयान किया करो, ताना न दिया करो, दिल आजारी ना किया करो। यहां फरमाया लुमाज़ातिन, हलाकत है ताना देने वाले के लिए, लेकिन हम इसे गुनाह भी नहीं समझते, हम इसमें अपनी होशियारी और फनकारी समझते हैं। मैं बड़ा बतूनी हूं, बड़ी बातें कर जानता हूं,
بڑا میں بلیار ہوں، بڑا کلام کرتا ہوں، محفل میں کسی کو رگڑا دے دیا، کسی کی شامت آ گئی محفل مجلس میں، اور وہ اس کو طرح طرح کے جملے اس پہ کسے گا، پھبتیاں کسے گا، اس کی ہتک کرے گا، توہین کرے گا، تان و تشنیع کرے گا اور فخر کرے گا، میں نے بڑی محفل لگائی ہے، فلاں کا رگڑا نکال دیا۔ فرمایا یہ معمولی جرم نہیں ہے، وہی لوگ ایسا کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت۔ ہلاکت۔ تیسرا جرم، الذی، وہ شخص، الذی جمع، جس نے جمع کیا، جمع جس نے کس چیز کو؟ مالن، مال کو، پیسہ دولت بینک بیلنس، وعددہ، اور اس کو گنتا رہتا ہے محبت کی وجہ سے، بقدر ضرورت نہ کہ اندر گننے چھوڑ دو نا، فرمایا وعددہ، اس کو گنتا رہتا ہے محبت کی وجہ سے کہ دل اسی سے بہلاتا ہے، ہر وقت اسی کی گنتی میں لگا ہے، دیکھ بھال میں لگا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھوں میں وہ بینک بیلنس اور پیسہ مچلتا ہے، وعددہ، لیکن یاد رکھے وضاحت کر چکا ہوں، بقدر ضرورت کمانا، جمع کرنا، گننا اور اس سے تعلق اور محبت کرنا اس کی ممانعت نہیں اور مذمت نہیں ہے، یہاں جو مقصود ہے وہ حب مال، حب جہاں، حب دنیا، اس کی قرآن ہمارے سے تربیت کر رہا ہے۔ فرمایا الذی، وہ شخص، جمع مالن، جو مال کو جمع کرنے میں رات دن ایک کر لیتا ہے، اب مفہوم کو سمجھے، رات دن دنیا ہی دنیا اس کا مقصود ہے، اسی کا کمانا، اسی کا جمع کرنا، وعددہ، اسی کو گننا، اسی کو سنبھالنا، اسی کو رکھنا اٹھانا، جس کا مشغلہ اور زندگی کا شغل یہی بن گیا، نہ دین ہے، نہ اس کے اندر ایمان کی فکر ہے، نہ اللہ کی عبادت کا دھیان ہے، نہ فرائض کا کوئی خیال ہے، نہ اللہ کے احکامات کی طرف اس کا دھیان ہے، بلکہ ہر وقت اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے دل و دماغ کی توجہ، اس کے رات دن کی توجہات اور اس کا دھیان اور اس کے دل میں محبت ہے مال کا کمانا، جمع کرنا، اسے گننا، اسے ہی سنبھالنا۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ہلاکت کی بنیاد ہے، اس نے آخرت کو بھلا دیا، دنیا کا بندہ اور پجاری بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت دکھانا چاہتا ہوں، ہے ذوق آپ کا؟ ڈھیلے ڈھیلے بیٹھے ہو، بالکل سست نہ ہوگا، 11واں پارہ نکالو ذرا۔ جی اللہ رحمت کرے۔ 11واں پارہ سورہ یونس، صفحہ 331، سورہ یونس کی آیت نمبر 6 کے بعد 7، صفحے کے آخر سے تیسری سطر۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا، مل گیا؟ صفحے کے آخر سے تیسری سطر، کرو مانا، ان الذين، بے شک وہ بولو لوگ، بولو بولو بولو، اللہ بے نے شک وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، صرف ماسٹر ظفر فرض کفایہ ادا کرنا، سارے بولے کرو، انا بے شک الذین، وہ لوگ، وہ لوگ، لا یرجونا، جو نہیں امید رکھتے، لا یرجونا لفظی معنی ظاہری، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، اس کے دو معنی ہیں، لا یرجونا، جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، کیا معنی؟ کہ قیامت کے دن ہم نے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہوگا، ملاقات ہوگی، فرمایا لا یرجون لقاءنا،
اس کی امید نہیں رکھتے، یعنی اس پر ان کا عقیدہ کوئی نہیں. لا یرجون اے لا یعتقدون، آخرت کے منکر ہیں، اللہ کی ملاقات کے انکاری ہیں. جیسے مشرکین مکہ، وہ آخرت کے کیا تھے؟ منکر تھے. نمبر 2 معنی لا یرجون، وہ خوف نہیں رکھتے، ڈر اور فکر نہیں ان کے دلوں میں. لقاءنا، ہماری ملاقات کا، یعنی آخرت کے منکر تو نہیں سرے سے، پر آخرت سے غافل ضرور ہے. آخرت سے، آخرت کا ڈر کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں، دھیان سوچ کوئی نہیں، آخرت سے غافل ہے. یا اللہ یہ آخرت سے غافل کیوں ہوئے؟ تیری ملاقات سے یا یہ نا امید اور مایوس کیوں ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں وارضو، اور وہ راضی بازی ہو گئے. وارضو، وہ دل لگا بیٹھے. وارضو، اور وہ خوش ہو گئے. بالحیات الدنیا، دنیاوی حیات، دنیاوی زندگی کے ساتھ، دنیا کی چہل پہل کے ساتھ، دنیا کی زینت اور رونقوں کے ساتھ. رضو بالحیات الدنیا، دنیا کے ساتھ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. ان کے دلوں کی خوشی اور دل کی رضامندی دنیا میں اس قدر وہ مستغرق ہو گئے، دنیا کے اندر اس طرح اپنے آپ کو کھو بیٹھے کہ اب دنیا آئے تو دل اس پہ راضی اور خوش ہوتا ہے. دین کے ساتھ ان کے دل کا لگاؤ اور واسطہ ہی نہیں رہا. رضو بالحیات الدنیا، پھر یہ رضامندی اور دنیا کی خوشی یہ ترقی کرتے 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 اگلے نمبر پہ پہنچا، درجے پر. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، پہلے رضامندی تھی، اب اطمینان ہے، ترقی ہو گئی نا. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مطمئن ہو گیا، اطمینان اس کو آتا ہے. بِهَا، اسی دنیاوی حیات، دنیا کی زینت، دنیا کی دولت اور دنیا کی زندگی کے ساتھ خوش بھی اسی پر ہے، مطمئن بھی اسی پر ہے. یہ مزاج بگڑ گیا اس کا. جیسے گند والے کیڑے کو گند میں سکون آتا ہے، اسے اٹھا کے عطر کی دکان پہ رکھ دو بے چین ہوگا. گٹر کا ڈھکن اٹھا کر اس کے سامنے رکھو تو وہ موج مستی میں آ جائے گا. مزاج بگڑ گیا. جب مزاج بگڑ جائے تو نفس امارہ، گناہوں کی طرف ابھارنے والا وہ نفس اور مزاج بن جائے تو پھر اسے گند میں، گناہ میں، دنیا کی محبت میں سکون اور اطمینان آتا ہے. اللہ کے دین کے ساتھ اس کا کوئی لگاؤ نہیں رہتا. وہ ایک بیچارہ بھنگی آ رہا تھا، یہ گٹر صاف کرنے والی قوم، کہیں عطر والے کی دکان کے سامنے سے گزرا، اس کے ناک پہ خوشبو پہنچی، بے ہوش ہو کے گر گیا. لوگ جمع ہوئے، بیچارہ کوئی مسافر ہے، راہ گزر مرتا ہے، اس کو اٹھانے سنبھالنے لگے، لیکن وہ پہلے سے زیادہ طبیعت بگڑتی گئی. پیچھے اس کا دوسرا دوست آ رہا تھا بھنگی. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یہ کوئی آدمی آ رہا تھا، گر گیا، بے ہوش ہو گیا. کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا دوست ہے، جاننے والا ہے. اس نے وہ گند اٹھا کے نالی سے اس کے ناک کے قریب کیا نا، مسکراتا ہوا اٹھ بیٹھا، ٹھیک ہو گیا، اچھا خاصا ہے. آج بھی ایسے مزاج ہے، سنتے ہو نا، دین کا معاملہ آئے ایک منٹ وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ اسی محفل میں آپ دنیا کی گپ شپ چھیڑ دیں، گھنٹوں آپ کے ساتھ محفل کریں. آپ کا زیادہ تجربہ ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ دین کی بات کرو، ایک منٹ نہیں برداشت کرے گا، چھوڑو جی کوئی اور بات کرو. کیوں؟ وہ مزاج ہی بگڑا ہوا ہے، میرا اندر گند ہی بھرا ہوا ہے. وہ پاک بات اور پاک دین سن کیسے سکتا ہے؟ ایک منٹ نہیں گوارا کرے گا. اور اسی کے ساتھ دنیا کی کاروبار کی کوئی گپ شپ شروع کر دو، وہ گھنٹوں بیٹھا ہے، اسے کوئی پریشانی اور ٹینشن نہیں. دین کا واز سناؤ، اس کو اکتاہٹ ہوگی. موسیقی سناؤ، اس پہ سینہ ٹھنڈا ہوگا، یہ روح کی غذا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتا ہے، لیکن تیری روح میں وہ بگاڑ اور فساد آ چکا ہے. اس پہ اس کی جو غذا ہے وہ پاک رب کا قرآن اور کلام نہیں بن سکتا.
اب وہ موسیقی گانا بجانا کہتا ہے یہ روح کی غذا ہے، لیکن یہ ہر کسی کے روح کی نہیں، جو اسی کی طرح کا گندا ہے اس کے روح کی غذا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ فرمایا رضو بالحیات الدنیا، ادھر کیا تھا ذرا غور کریں آیت پر، اللہ کی ملاقات، لقاءنا، اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات، اس کو کیا کیا اس نے؟ لا یرجونا، نظر انداز کر دیا، پیچھے چھوڑ دیا، اور اللہ کی ملاقات اور دیدار کے مقابلہ میں پسند کس کو کیا؟ رضو بالحیات دنیا میں عقل کی سطح بھی دیکھے نا، ایک طرف ہے اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات، اس کو اس نے ضائع کر دیا، اسے پشت ڈال دیا دنیا کی عارضی فانی اور بے وفا زندگی کی خاطر۔ کتنا گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ وَطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی کے ساتھ اپنا دل مطمئن کر بیٹھا، اطمینان اسی کے ساتھ اسے ملنے لگا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وَالَّذِينَ، وہ لوگ کرو مانا، اور وہ لوگ یہ جو دنیا کے بندے بن کر کے رہ گئے، ہم عن آیاتنا، وہ ہماری آیتوں سے غافلون، کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے۔ اللہ کی تکوینی آیات یعنی قدرت کی نشانیاں، تشریعی آیات یعنی کتاب اللہ کی آیات، دونوں قسم کی آیات سے یہ غافل ہو گئے، بالکل ادھر سے آنکھیں اور کان بند کر لیے، دنیا 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 کی بھاگ دوڑ ہے۔ اللہ ان کا رزلٹ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں بدبخت کہ مأواہم، ٹھکانہ ہے ان کا النار، آگ، اعاذنا اللہ، آمین، یا اللہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے؟ فرمایا ہاں ہاں، ہم کو ان پہ ظلم و جبر کرنے والے نہیں، آگ جو ان کا ٹھکانہ بنایا تو بما کانوا یکسبون، بما بسبب اس کے کہ وہ کانو تھے دنیا کی زندگی میں، یکسبون ایسے ہی برے کسب کرتے جو جہنم کے لائق تھے۔ آج اس اللہ فرماتے ہیں، اب سمجھ آ گیا نا جملہ، الذی جمع مالا وعددہ، الذی وہ شخص، جمع جس نے جمع کیا، مالا کس کو؟ مال کو۔ اب سمجھ گیا نا کیسا جمع کیا، کہ سب کچھ دنیا کا بن کے اسی کو سمجھ بیٹھا، وعددہ، اور اسی کو گنتا رہتا ہے، اسی سے اس کا دل مچلتا ہے، وہی اس کا شغل اور مشغلہ بن گیا۔ کیوں گنتا رہتا ہے؟ اطمینان جو اسی کے ساتھ آتا ہے، دل کا سکون جو اسی کے ساتھ اسے نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مال کو جمع کیا، ایسے اس کے ساتھ اس کو اپنے دل میں جگہ دے بیٹھا، یحسب کہ وہ خیال کرتا ہے، انا مالہ، انا یہ کہ مالہ مال اس کا، اخلدہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس اور ہاتھ میں رہے گا۔ اسی کو ہمیشہ کا خزانہ، ابدی اور دائمی دولت سمجھ بیٹھا۔ اللہ اس کے پاس یہ نہیں رہے گا، فرمایا کلا، خبردار، ہرگز نہیں، اللہ نے کلا، ہرگز نہیں، یہ دنیا بھی عارضی، یہ دنیا کا بندہ بھی عارضی، اس کا جمع کیا ہوا اور کمایا ہوا مال بھی عارضی ہے، اس کو موت کے بعد کفن اور لباس بھی وہ پہنایا جائے گا جس کی جیب بھی نہیں لگی ہوئی ہوگی، ہوگی نہیں، خواہ دنیا سے بادشاہ مر رہا ہے، کوئی گداگر ہے، کوئی مالدار ہے، غنی دولت مند ہے، یا کوئی کسی جھونپڑے میں رہنے والا ہے، کفن تو سبھی کو ایک جیسا دیا جاتا ہے کہ کسی کے کفن کی جیب نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی سکندر کیوں نہ ہو، اس کی کفن کی جیب بھی نہیں، اس کے ہاتھ بھی خالی، دنیا سے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ تو خیال کرتا ہے مال میرے پاس اخلدہ میرا ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا نہیں کہا، لا کا معنی نہیں، نفی تو ہو جاتی، پر اس میں زور ہے کہ یہ تیرا شیطانی دھوکہ ہے
यूं कभी हो सकता, ये मुमकिन ही कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह फिर नतीजा क्या निकलेगा? फरमाया खाली हाथ यहां से रवाना होगा तो नतीजा लयुम्बज़न्ना, अलबत्ता जरूर भी जरूर झोंक दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा फिल हुतामती, जहन्नम में। किसमें? जहन्नम के कई नाम है, उनमें से एक नाम होतामा भी है, और होतामा के लफ्ज का माना भी समझे। लयुम्बज़न्ना, अलबत्ता जरूर भी जरूर वो डाल दिया जाएगा, झोंक दिया जाएगा फिल होतामा, दोज़ख में, जहन्नम में। होतामा का माना टुकड़े टुकड़े कर देने वाली, तोड़ फोड़ कर देने वाली, और बाज ने इससे भी खूबसूरत लफ्जों का चुनाव करते हुए माना किया अल होतामा, भूसा बना देने वाली, जहन्नम में से डाल दिया जाए। भूसे का लफ्ज समझ गए? जैसे थ्रेशर में देते हो ना ये गंदम वगैरह, तो वो आगे से क्या निकलता है? भूसा। भूसा। क्या मानो? उसकी शक्ल और हुलिया बदल देता है। नहीं पता चलता कि गंदम के पौधे का सर कहां था, पांव कहां था। हुलिया बिगाड़ के रख देने वाली। तो यहां भी वही मजमून है, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएगा, अल्लाह हम सबको माफ करे। आमीन। तो जहन्नम की आग ऐसी उसे झुलसाए और जलाएगी कि उसका हुलिया बिगाड़ के रख दे। वमा अदराका, मजीद ताकीद के लिए जुमला जिक्र किया, वमा अदराका, और तू क्या जाने, मल होतामा, वो तोड़ फोड़ कर देने वाली, भूसा बना देने वाली, क्या चीज़? शक्लें बिगाड़ देने वाली, कचूमर निकाल देने वाली, वो क्या दोज़ख है। मा अदराका, तुझे उसका क्या इदराक और शऊर है, तू क्या समझे। मैं अल्लाह करीम उसका एक नमूना तुम्हें समझाता और दिखाता सुनाता हूं। या अल्लाह वो क्या है? फरमाया नारुल्लाह, वो आग है अल्लाह की, अलमुक़दतु, जलाई हुई, सुलगाई हुई, भड़काई हुई अल्लाह की आग, यानी अल्लाह के हुक्म से जलाई हुई, अल्लाह की पैदा की हुई, अल्लाह के अमर की पाबंद बनाई हुई, अलमुक़दा, सुलगाई हुई, जलाई हुई, भड़काई हुई, वो एक आग है। वो कैसी होगी? फरमाया अल्लाह थी, जो आग तत्तालियू, पहुंच जाएगी, तत्तालियू, पहुंच जाएगी, अलल अफईदाती, दिलों पर। अफईदा दिल, जो दिलों तक पहुंच जाएगी, इसे अपने जाहिर बातिन के एतबार से अपनी लिपेट में ले लेगी। तत्तालियू, पहुंच जाएगी, अलल अफईदा, दिल पर, दिलों को जलाएगी। लेकिन दुनिया की आग की तरह न समझना। दुनिया की आग तो जब दिल तक हमला करती है, इंसान का दिल जलाती है, ये मर जाता है। जहन्नम की आग जहन्नमियों के दिल तक पहुंचेगी, उनको जलाएगी, लेकिन इसके बावजूद वो जहन्नमी जहन्नम में मरेंगे नहीं। जैसे दूसरे मकाम पे है ना, ला युक़ज़ा अलैहिम फयमूतू, उन पे मौत का फैसला नहीं होगा। क्या होगा? सुम्मा ला यमूतू फीहा वला यहया, न मरना होगा न जीना, महज तड़पना ही तड़पना होगा। अल्लाह की जो आग तत्तलिउ, पहुंच जाएगी, अलल अफईदाती, उनके दिलों पर, इन्नहा, बेशक ये आग, अलैहिम, उन पर, मुअस्सदतुन, बंद की जाएगी। क्या माना? ये उनको बंद कर दिया जाएगा इस आग में। बिछोना भी आग का, वो सूरह जुमर में तफसील है, बिछोना भी आग का, ओढ़ना भी आग का, और दाएं बाएं चारों तरफ आग कनातों की तरह। जैसे दुनिया में ये तंबू कनाते लगाते हो शैमियाने,
ان کی طرح کناتوں کی طرح 400 دیوار کی طرح وہ بھی آگ کی دیوار اور کناتیں تان کھڑی کر دی جائیں گی، یہ اس میں بند ہوں گے کہ کہیں نکلنے اور بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ سورہ زمر میں لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ وَمِن تَحْتِهِمْ نَارٌ، ان کے اوپر بھی آگ کا سائبہ، ان کے نیچے بھی فرش اور بچھونا آگ کا، ان کے دائیں بائیں کناتیں بھی اسی کو فرمایا اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، عمد کا معنی ستون، عمد کا معنی ستون، ممددات بڑے طویل اور لمبے لمبے، بڑے اونچے ہائٹ والے، فی عمد ممددات بیچ بڑے بڑے ستونوں کے۔ اس کی کئی توجیحات مفسرین نے ذکر کی، بعض فرماتے ہیں اس سے مراد وہ جہنم کے بڑے بڑے بنے ہوئے ستون ہیں کہ جن کے درمیان دروازہ لگتا ہے، ایک ادھر سے پلر اور ستون ہے، ایک ادھر سے درمیان میں گیٹ لگاتے ہو، یہ ستون پلر لگا دیے جائیں گے، درمیان میں وہ دروازہ ہوگا جہنم کا، وہ بند اور مضبوط ہوگا، ان کو وہاں سے نکلنے اور بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ توجیہ بھی اپنے مقام پر، اصل مضمون یہ نظر آتا ہے سیاق کلام کے اعتبار سے کہ یہ ستون بڑے بڑے لمبے جو ہوں گے یہ آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے اور آگ میں شدت اور حرارت بڑھے گی۔ فی عمد ممددۃ، ممدہ مد سے ہے، مد کا معنی ہاں، کسی لفظ پہ مد آ جائے تو کیا کرتے ہو؟ لفظ کو لمبا کرتے ہو، تو اسی سے ہے بڑے لمبے لمبے ستون ہوں گے، اور ان ستونوں کی طرح آگ بڑے لمبے لمبے شعلے مار رہی ہوگی، وہ کالقصر کأنہ جمالۃ الصفر، فرمایا وہ آگ کے یہ ستون ہوں گے۔ تو فرمایا اگر دنیا میں ان تین چیزوں کی اصلاح نہیں کی، غیبت نہیں چھوڑی، دوسرے کی حتک توہین دل آزاری اور اس کا طعن و تشنیع کرنا نہیں چھوڑا، یہ عیب اور جرم اور حب مال حب دنیا یہ مرض اپنے دل سے ختم نہیں کی، آخرت کی فکر دامن گیر نہیں ہوئی، تو ایسے کم بخت آدمی کا یہ انجام بد ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو درست عمل کی توفیق